بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. علم کیا نہیں، ترا دیکھا تو نے، کیفا کس طرح، فعلا کیا، ربو کا پروردگار تیرے نے، بے اصحابی ساتھ والوں کے، فیل ہاتھی، علم کیا نہ، یجعل کر دیے، قیدہم داؤ یا مکر و فریب ان کے، فی میں تدلیل بیکار یا گمراہ کرنا، وارسلا اور بھیجے اس نے، علیہم ان پر، طیرن پرند جانور، ابابیل گروہ در گروہ، ترمیہم وہ پھینکتے تھے ان پر، بحجارتن پتھریاں، من سے سجیل کنکر، فجعلہم اور بنایا یا کر دیا ہم انہیں، کعصفی جیسے کہ بھوسا، مأکول کھایا ہوا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر احسان ہے. آج ہم سورہ فیل انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. فیل سورہ ہے، اس کو کے معنی ہیں ہاتھی، اور اس میں 1 رکوع ہے اور 5 آیات ہیں، اور یہ بھی مکہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے، اور اس میں اصحاب الفیل کے واقعے کی طرف اشارہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا غضب نازل فرمایا، اور اہل عرب اور قریش کو اس واقعے کی پوری تفصیل کا علم تھا بہت اچھی طرح سے، اور واقعے کی یاد دلانے کا مقصد یہ ہے کہ کفار اس بات پر غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی دعوت دے رہے ہیں وہ یہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، اور تمام دوسرے خود ساختہ معبود جو انہوں نے بنا رکھے تھے انہیں چھوڑ کر اللہ واحد لا شریک کی عبادت کی جائے. اس سے یہ بھی ان کو تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ اگر کفار قریش نے اس دعوت حق کو دبانے کی کوشش کی تو جس طرح اصحاب الفیل کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا، اسی طرح پھر ان کا انجام بھی ہو سکتا ہے. تو اس کو تھوڑا سا اس کا پس منظر جو اصحاب الفیل کا واقعہ ہے اس کو دیکھتے ہیں، اور پھر اس صورت کو تفسیر کے حوالے سے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. ابرہہ جو لشکر لے کر آیا تھا اس کے حوالے سے تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ یہ یونانی تاجر کا غلام تھا، اور اس نے اپنی ہوشیاری سے فوج میں ایک مقام حاصل کر لیا، اور پھر جب شاہ حبشہ کا انتقال ہوا تو اس کے جانشین نے اس کو وہاں کا نائب سلطنت بنا دیا. پھر یہ شخص رفتہ رفتہ یمن کا خود مختار بادشاہ بن گیا، مگر برائے نام اس نے شاہ حبش کی بالادستی تسلیم کر رکھی تھی اور اپنے آپ کو نائب شاہ لکھتا تھا، اور اس کا کافی اثر و رسوخ بھی تھا. پھر یمن میں اپنا پوری طرح سے اقتدار کو مضبوط کر لینے کے بعد اس نے اپنے اس مقصد پر کام شروع کیا، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ ایک طرف عرب میں عیسائیت پھیلائیں اور دوسری طرف اس تجارت پر قبضہ کریں جو بلاد مشرق اور رومی مقبوضات کے درمیان عربوں کے ذریعے سے ہوتی تھی. اور اس نے اسی غرض سے یمن کے دارالسلطنت صنعاء میں ایک عظیم شان کلیسا تعمیر کروایا، اور اس کا نام قلس رکھا، اردو میں جس کو کلیسا بھی کہا جاتا ہے. اور اس نے شاہ حبش کو لکھا کہ میں عربوں کا حج جو ہے کعبے سے اس کلیسا کی طرف موڑے بغیر نہیں رہوں گا. اور یمن میں اس نے علل اعلان اپنے اس ارادے کا اظہار کیا اور اس کی منادی بھی کر دی. اس کی اس حرکت کا جو مقصد تھا، یہ چاہتا تھا کہ عربوں کو اس سے غصہ دلائے تاکہ وہ اس کے خلاف کچھ کارروائی کریں اور پھر اسے
کعبے پر حملہ کرنے کا ایک جواز ہاتھ آ جائے کہ وہ پھر کعبے کو منہدم کرنے کے لیے بہانہ مل جائے۔ اور پھر اس پر غضبناک ہو کر ایک عرب نے جا کر اس کلیسا کو میں رفع حاجت کر دی اور اس نے اس کو گندگی پھیلا دی وہاں پر، اور کچھ نے اس بارے میں لکھا ہے کہ اس نے جا کر اس کلیسا کو آگ لگا دی۔ تو کوئی بھی صورت اس میں سے جو بھی تھی، تو جب کہ ابرہہ کے پاس یہ بات پہنچی تو اس نے اس توہین کا بدلہ لینے کے لیے قسم کھائی کہ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ کعبے کو منہدم نہ کر دوں۔ اور وہ پھر اس غرض سے 60,000 فوج اور اس میں 13 ہاتھی بتائے جاتے ہیں، 9 یا 12 تینوں طرح کے کا آتا ہے اس کے بارے میں، کہ وہاں سے لے کر یہ مکہ کی طرف روانہ ہو گیا اتنی بڑی فوج کو لے کر۔ یہ طائف تک پہنچ گیا تو بنی ثقیف نے اپنا جو ان کا وہاں کا مندر تھا اس کو بچانے کے لیے ایک ابو رغال نامی ایک جو گائیڈ تھا وہ اس کے حوالے کر دیا اور کہا کہ یہ والا نہیں ہے، کعبہ تو آگے ہے، تم وہاں جاؤ۔ اور پھر عرب کتنے ہی سالوں تک اس کی ابو رغال کی قبر پر سنگ باری کرتے رہے کہ اس نے جا کر ان کو راستہ دکھایا تھا خانے کعبے کا۔ اور بنی ثقیف کو عرب تانے بھی دیتے رہے کتنے ہی سالوں تک کہ انہوں نے اپنے لات و منات کا جو مندر تھا اس کو بچانے کے لیے بیت اللہ پر حملہ کرنے والوں کے ساتھ تعاون کیا۔ ابرہہ کی جو فوج تھی اس نے اہل تہامہ اور قریش کے بہت سارے مویشی لوٹ کر لے گئے، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ تھے۔ اس کے بعد اس نے اپنے ایک ایلچی کو مکہ بھیجا اور اس کے ذریعے سے اہل مکہ کو پیغام دیا کہ میں تم سے لڑنے نہیں آیا ہوں بلکہ اس گھر خانہ کعبہ کو ڈھانے آیا ہوں، اگر تم نہ لڑو تو میں تمہاری جان و مال سے کوئی بھی تعرض نہیں کروں گا۔ اس نے اپنے ایلچی کو ہدایت کی کہ اہل مکہ اگر بات کرنا چاہیں تو ان کے سردار کو میرے پاس لے آنا۔ مکہ کے سب سے بڑے سردار اس وقت عبد المطلب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا۔ ایلچی نے ان سے مل کر ابرہہ کا پیغام پہنچا دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم میں ابرہہ سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، وہ چاہے گا تو اپنے اس گھر کو بچا لے گا۔ ایلچی نے کہا کہ آپ میرے ساتھ ابرہہ کے پاس چلیے۔ وہ اس پر راضی ہو گئے اور اس کے ساتھ چلے گئے۔ وہ اس قدر وجیح اور شاندار اور خوبصورت شخصیت کے مالک تھے کہ ان کو دیکھ کر ابرہہ بہت متاثر ہوا اور اپنے تخت سے اتر کر ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ پھر پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے جو اونٹ پکڑ لیے گئے ہیں وہ مجھے واپس دے دیے جائیں۔ ابرہہ نے کہا کہ آپ کو دیکھ کر تو میں بہت ہی متاثر ہو گیا تھا، مگر آپ کی اس بات نے تو آپ کو میری نظر سے گرا دیا کہ آپ اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور یہ گھر جو آپ کا اور آپ کے دین آبائی کا مرکز ہے اس کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہتے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو صرف اپنے اونٹوں کا مالک ہوں اور انہی کے بارے میں آپ سے دریافت کرنے آیا ہوں۔ رہا یہ گھر تو اس کا رب اللہ ہے، وہ اس کو حفاظت خود کرے گا۔ ابرہہ نے جواب دیا اب وہ اس کو مجھ سے نہ بچا سکے گا۔ عبد المطلب نے کہا کہ آپ جانیں اور وہ جانیں۔ یہ کہہ کر وہ ابرہہ کے پاس سے اٹھائے اور اس نے ان کے اونٹ ان کو واپس کر دیے۔ اور محمد بن اسحاق کی روایت لکھی ہے انہوں نے، اس میں آتا ہے کہ ابرہہ کی لشکر سے واپس آ کر عبد المطلب نے قریش والوں سے کہا کہ اپنے بال بچوں کو لے کر پہاڑوں میں چلے جائیں تاکہ ان کا قتل عام نہ ہو۔ پھر وہ اور قریش کے چند سردار حرم میں حاضر ہوئے اور کعبے کے دروازے کا کنڈا پکڑ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی کہ وہ اپنے گھر اور اس کے خادموں کی حفاظت فرمائیں۔ اس وقت خانہ کعبہ میں 360 بت موجود تھے، مگر یہ لوگ اس نازک گھڑی میں ان سب کو بھول گئے اور انہوں نے صرف اللہ کے آگے دستے سوال پھیلایا۔ ان کی جو دعائیں بہت ساری منقول ہیں ان میں اللہ واحد لا شریک کے سوا کسی دوسرے کا نام نہیں آتا۔ جو ان کی مشہور دعا ہے، اے میرے رب تیرے سوا میں ان کے مقابلے میں کسی سے امید نہیں رکھتا، اے میرے رب ان سے اپنے حرم کی حفاظت کر، اس گھر کا دشمن تیرا دشمن ہے، اپنی بستی کو تباہ کرنے سے ان کو روک دے۔ یہ اور اسی قسم کی بہت سی دعائیں مانگ کر عبد المطلب اور ان کے ساتھی بھی پہاڑوں میں چلے گئے اور دوسرے روز ابرہہ مکہ میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھا، مگر اس کا خاص ہاتھی محمود جو سب سے آگے تھا یکایک بیٹھ گیا۔ اس کو بہت تبر مارے آنکسوں سے اس کو کچوکے لگائے، یہاں تک کہ اسے زخمی کر دیا گیا، مگر وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ اسے جنوب شمال مشرق کی طرف موڑ کر چلانے کی کوشش کی جاتی تو وہ دوڑنے لگتا، مگر مکہ کی طرف موڑا جاتا تو وہ فوراً بیٹھ جاتا اور کسی طرح سے بھی وہ آگے بڑھنے کو تیار نہ تھا۔ اتنے میں پرندوں کے جھنڈ اپنی چونچوں اور پنجوں میں سنگریزے لیے ہوئے آئے اور انہوں نے اس لشکر پر ان سنگریزوں کی بارش کر دی، جس پر بھی یہ سنگریزے گرتے اس کا جسم گلنا شروع ہو جاتا
اور محمد بن اسحاق اور اکرمہ کی روایت کے مطابق یہ چیچک کا مرض تھا اور بلاد شام میں سب سے پہلے چیچک اسی سال دیکھی گئی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق کہ جس پر کوئی کنکری گرتی اسے سخت کھجلی لاحق ہو جاتی اور کھجاتے ہی جلد پھٹتی اور گوشت جھڑنا شروع ہو جاتا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت میں ہے کہ گوشت اور خون پانی کی طرح بہنے لگتا اور ہڈیاں نکل آتی تھیں۔ خود ابرہہ کے ساتھ بھی یہی ہوا، اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر رہا تھا اور جہاں سے کوئی ٹکڑا گرتا وہاں سے پیپ اور لہو بہنے لگتا۔ افراتفری میں ان لوگوں نے یمن کی طرف بھاگنا شروع کر دیا، اور اس افراتفری میں جو بھگدڑ مچی تو یہ لوگ گر گر کر مرتے رہے۔ یہ سارے لوگ وہاں پر نہیں ختم ہو گئے تھے، بلکہ کچھ تو وہیں ہلاک ہوئے اور کچھ بھاگتے بھاگتے راستے بھر گرتے چلے گئے، اور ابرہہ بھی بلاد خصم پہنچ کر مر گیا۔ یہ واقعہ مزدلفہ اور منا کے درمیان وادی محصر کے مقام پر پیش آیا تھا۔ صحیح مسلم اور ابو داؤد کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجۃ الوداع کا جو قصہ امام جعفر نے اپنے والد سے نقل کیا ہے، اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مزدلفہ سے منا کی طرف چلتے تو محصر کی وادی میں آپ نے رفتار تیز کر دی، یعنی اصحاب الفیل کا جس وادی میں واقعہ پیش آیا تھا۔ تو اسی لیے سنت یہ ہے کہ آدمی جب وہاں پر جائے تو وہاں سے جلدی گزرنے کی کوشش کرے، جلدی گزر جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مزدلفہ پورا کا پورا ٹھہرنے کا مقام ہے، مگر محصر کی وادی میں نہ ٹھہرا جائے، یعنی وہاں نہ رکا جائے، کیونکہ وہاں پر عذاب آیا تھا۔ اور یہ اتنا بڑا واقعہ تھا کہ جس کی تمام عرب میں شہرت ہو گئی، اور اس پر بہت سارے شعراء نے قصیدے لکھے اور بہت سارے واقعات بھی تاریخ میں مشہور ہوئے، اور اس کو سب نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اعجاز قرار دیا، اور کہیں اشارتاً یا کنایتاً بھی یہ نہیں کہا کہ اس میں کسی بتوں کا بھی کوئی حصہ تھا یا کوئی دخل تھا، جو کہ اس وقت تمام کے تمام کعبے میں پوجے جا رہے تھے۔ اور یہی نہیں بلکہ حضرت ام ہانی حضرت زبیر بن العوام کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش نے 10 سال یا بروایت 7 سال تک اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی، اس کے یعنی واقعے کے پیش آنے کے بعد میں۔ اور جس سال یہ واقعہ پیش آیا، اہل عرب اس سال کو فیل یعنی ہاتھیوں کا سال کہا کرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی، اور اصحاب الفیل کا واقعہ محرم میں پیش آیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول میں ہوئی تھی۔ اکثریت یہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت واقع فیل کے 50 دن کے بعد ہوئی تھی، اور اس واقعے کو وہاں کا بچہ جانتا تھا۔ عرب کے لوگ عام طور پر اس سے واقف تھے۔ تمام اہل عرب اس بات کے قائل تھے کہ ابرہہ کے حملے سے کعبے کی حفاظت کسی دیوی دیوتا نے نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کی تھی، اور اللہ ہی سے قریش کے سرداروں نے مدد مانگی تھی، دعائیں کی تھی، اور چند سال تک قریش کے لوگ اس واقعے سے اس قدر متاثر تھے کہ انہوں نے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی تھی۔ تو یہاں پر اس صورت میں یہی سمجھایا گیا ہے اور غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے علم ترا کہہ کر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں وہ آخر اس کے سوا اور کیا ہے کہ تمام دوسرے معبودوں کو چھوڑ کر صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے۔ نیز وہ یہ بھی سوچ لیں کہ اگر اس دعوت حق کو دبانے کے لیے انہوں نے زور زبردستی سے کام لیا تو جس اللہ نے اصحاب الفیل کو تہس نہس کیا تھا اس کے غضب میں وہ بھی گرفتار ہو سکتے ہیں۔ تو اب اس کو تھوڑا سا تفسیر کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ یہ تمام اس کا پس منظر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یعنی تم نے دیکھ ہی لیا ہے نا، یا تم نے دیکھا تو ہے، تمہیں معلوم تو ہے، تم جانتے تو ہو۔ اور پھر سب ایک طریقے سے سب کو غور و فکر کی دعوت بھی دی گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے نا، اور کیونکہ وہ بظاہر خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں پر کیا گیا ہے، مگر اصل جو مخاطب ہیں وہ قریش ہیں اور اہل عرب ہیں، اور کیونکہ وہ تمام کے تمام اس قصے کو بخوبی سب کے سب جانتے تھے، بچہ اس سے واقف تھا، اور اس وقت بہت سارے لوگ مکہ سے لے کر یمن تک زندہ موجود تھے جنہوں نے اصحاب الفیل کی اس تباہی کے واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، کیونکہ اس واقعے کو گزرے ہوئے ابھی 40-45 سال یا 50 سال ہی گزرے تھے، اور یہ واقعہ گویا کہ ان کے لیے آنکھوں دیکھا واقعہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کا داؤ غلط نہیں کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہاں پر کوئی تفصیل نہیں بتائی اس واقعے کی کہ ہاتھی والے کون تھے، کہاں سے آئے تھے اور کس غرض کے لیے آئے تھے، کیا کرنے آئے تھے، کیونکہ باتیں یہ ساری سب کو معلوم تھیں،
اور پھر یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قید، ان کی چال، جو قیدہم یعنی خفیہ تدبیر، جو داؤ کرنا، چال جو وہ تھی ان کی، وہ کیا تھی؟ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو خفیہ تو اس میں کچھ بھی نہیں تھا. جو بظاہر جو تھا وہ کیا تھا کہ 60,000 کا لشکر، کئی ہاتھی جو لے کر 12 یا 13 یا 9 جتنے بھی لایا تھا، تو وہ اعلانیہ مکہ آیا تھا اور مکہ کو اس کا ارادہ تھا کہ یہاں پر خانہ کعبہ کو ڈھا دے گا، اور تو اس نے یہ چھپایا ہوا نہیں تھا، وہ کعبے کو ڈھانے اعلان آیا تھا. تو اس لیے یہ تدبیر خفیہ پھر کیسے تھی؟ اصل جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ عیسائیت پھیلانا اور ان کی تجارت کی جو شاہراہ تھی یہاں پر شام اور مصر کے درمیان میں، اس پر قبضہ کرنا تھا. اور بہانہ کیا تھا کہ انہوں نے کلیسا کی ہماری کی بے حرمتی کی ہے، اس وجہ سے ہم کعبے کو ڈھانے کے لیے آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ ان کی جو چال تھی اس کو بیکار نہیں کر دیا، اس کو ناکام نہیں کر دیا، تباہ نہیں کر دیا، ضائع نہیں کر دیا. دلال جو آتا ہے، دلل بیکار کرنے، ضائع کرنے میں، اور ان کا یعنی پلان ان کا جو تھا اس کو ہی ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے. جس سوچ اور جس ارادے اور جس مقصد کے تحت وہ آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیکار کر دیا، تباہ کر دیا، ختم ہو گئے، وہ سب کو ختم کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ فرمانے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور کیا ان پر جھلڑ کے جھلڑ یعنی جھنڈ کے جھنڈ جانور بھیجے. تو ابابیل جو ہے ہمارے یہاں اردو میں ایک خاص جو چھوٹا ایک جانور ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. اس لیے ہمارے ہاں اگر لوگ عام طور پر یہی سمجھتے ہیں کہ ابرہہ کی فوج پر ابابیلیں بھیجی گئی تھیں، لیکن عربی زبان میں ابابیل کے معنی بہت متفرق گروہ یا پے در پے یا مختلف سمتوں سے آئیں ان کو کہا جاتا ہے، خواہ وہ آدمیوں کے ہوں یا جانوروں کے ہوں. اکرمہ اور قتادہ کہتے ہیں کہ یہ جھنڈ کے جھنڈ پرندے بحر احمر کی طرف سے آئے تھے، اور سعید بن جبیر اور اکرمہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے پرندے نہ پہلے کبھی دیکھے گئے اور نہ بعد میں کبھی دیکھے. یہ نہ نجد کے پرندے تھے، نہ حجاز کے تھے، اور نہ تہامہ یعنی حجاز اور بحر احمر کے درمیان ساحلی علاقے کے تھے یہ. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ان کی چونچیں پرندوں جیسی تھیں اور پنجے کتوں کے جیسے تھے. اور اکرمہ کا بیان ہے کہ ان کے سر شکاری پرندوں کے سروں کے جیسے تھے. اور تقریباً سب راوی اس بات پر متفق ہیں کہ ہر پرندے کی چونچ میں ایک ایک کنکر تھا اور دو ان کے پنجوں میں تھے، دو ان کے پنجوں میں، یعنی ایک ایک پرندے کے پاس 3 کنکر تھے. اور مکہ کے بعض لوگوں کے پاس یہ کنکر ایک مدت تک محفوظ رہے. چنانچہ ابو نعیم نے نوفل بن ابی معاویہ کا بیان نقل کیا ہے کہ وہ کنکر انہوں نے دیکھے ہیں جو اصحاب الفیل پر پھینکے گئے تھے. وہ مٹر کے چھوٹے دانے کے برابر سیاہی مائل سرخ پتھر تھے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو نعیم نے یہ نقل کی ہے کہ وہ چلغوزے کے برابر تھے، اور ابن مردویہ کی روایت میں ہے کہ بکری کی مینگنی کے برابر تھے. ظاہر ہے کہ سارے پتھر جو تھے وہ ایک جیسے نہیں ہوں گے، کچھ نہ کچھ اس میں فرق ہوگا، مختلف پتھر تھے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے طیر کہتے ہیں پرندے کو، اور ابابیل جھنڈ کے جھنڈ یعنی غول کے غول تھے، اور یکے بعد دیگرے آئے اور ٹکڑیوں کی شکل میں، یعنی بہت سارے پرندے جو تھے بحر احمر سے آئے، اور ان کی چونچوں میں جو کنکر تھے وہ انہوں نے اس لشکر پر پے در پے برسانا شروع کر دیے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر کنکر کی پتھریاں پھینکتے تھے. تو یہاں پر جو ان کے بارے میں بتایا کہ اتنا وہ جو 3 ان کے چونچ میں اور پنجوں میں جو پتھر تھے وہ تیر اور میزائلوں کی طرح سے لگ رہے تھے، اور اتنے چھوٹے چھوٹے پتھر بندوقوں کی گولیوں کی طرح سے ان پر ہلاکت خیز ثابت ہوئے، اور انہوں نے اس طریقے سے ان کو مارے کہ وہ سب لشکر وہیں کا وہیں ڈھیر ہو گیا، اور وہ سب کے سب ٹکڑے ہو کر گرنے لگے. یعنی اتنے زبردست گولیوں کی طرح سے وہ پتھر ان کے اوپر پھینکے ان جانوروں نے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فجعلہم کعصف مأکول، تو ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس. عصف جو ہے چھلکوں کو کہا جاتا ہے جو غلے کے دانوں کے اوپر ہوتا ہے، اور جسے کسان دانے نکال کر پھینک دیتے ہیں، پھر جانور اسے کھاتے بھی ہیں، اور کچھ اس کے چبانے کے دوران گر بھی جاتا ہے اور ان کے پاؤں میں روندا جاتا ہے. یعنی جتنا آدھا کھاتے ہیں آدھا نیچے گرتا ہے. تو وہ جس طریقے سے بھوسا اور چارہ جانوروں کو کھانے کے کام میں بھی آتا ہے اور اس کو وہ روند بھی ڈالتے ہیں، تو اس طریقے سے ہو گیا، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح سے ہو گئے وہ.
اور وہ اتنا بیکار ایک طریقے سے ہو جاتا ہے نیچے پڑا ہوا کہ جانور بھی دوبارہ اس کو کھاتے نہیں ہیں اس بھوسے کو، یعنی وہ بیکار پھر ضائع ہی ہوتا ہے۔ تو یہ تھا اللہ تعالیٰ کا انتقام کہ اللہ کے گھر کو غلط نیت سے کے ارادے سے آئے وہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر پر آنے والوں کے ساتھ کیسا انتقام لیا، ان کو بے قیمت کر دیا، بے نشان کر دیا اور سب کو ختم کر کے رکھ دیا۔ تو اس میں ایک طریقے کی تنبیہ بھی ہے کہ کوئی بھی ان مقامات کو بے حرمت کرنے کی کوشش کرے گا، کوئی چال چلے گا، کوئی سازش کرے گا تو وہ پھر بچ نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لیں گے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ خود ہی پھر اس کی حفاظت کر لیتے ہیں۔ اور اس میں ایک یہ بھی بات سمجھائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہیں جس مخلوق سے چاہیں کام لے سکتے ہیں، اور حق کے دشمنوں کی تدبیروں کو اللہ تعالیٰ اکارت کر دیتے ہیں۔ وہ فرشتے بھی بھیج سکتے ہیں مدد کے لیے، پرندے بھی بھیج سکتے ہیں یا کوئی بھی مخلوق، اور قیامت کے قریب ایک جانور دابۃ الارض بھیجے گا اللہ تعالیٰ جب لوگ دین کا کام چھوڑ دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہی اس دین کے کام کرنے کے لیے رکھے، کیونکہ جب لوگ چھوڑ دیں گے اس کام کو تو اللہ تعالیٰ جانوروں کے ذریعے بھی اس کام کو کروا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جس مخلوق سے چاہیں تمام اللہ کی ہے، جس سے چاہیں اپنا کام لے سکتے ہیں، اور جو کوئی بھی اللہ کے مقابلے میں سرکشی کرے گا تو وہ اللہ کے حکم سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ سرکشی اور غلط باتوں سے اور غلط چیزوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں ہم سب کو رکھے اور ہماری حفاظت فرمائے ہر برائی سے، فتنہ سے، مشقت سے، مصیبت سے، بدبختی کے ملنے سے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے دین کا کام لے لے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔